أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ہدایت اور گمراہی کا فلسفہ بیان فرمایا تھا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے انکار کرنے والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا تھا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت گمراہی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو پھر اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. اور ان لوگوں کو ہم قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اندھا کر کے، گونگا اور بہرا کر کے اٹھائیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جب بھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم اور بھڑکائیں گے. یہ ان کی سزا ہوگی اس بات کی کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور یہ کہنے لگے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور بالکل بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ نئی پیدائش کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ ہم اس بات کو نہیں مانتے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ یہ تو معمولی 5 فٹ کا مخلوق ہے انسان. اللہ نے بہت بڑی مخلوق، آسمانوں کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اور یہ آدھے تو ہیں، روح تو ہے، صرف جسم نہیں ہے. پہلی مرتبہ اللہ نے جسم روح دونوں کو بنایا کہ دوبارہ صرف جسم کو اللہ نہیں بنا سکتا. اللہ اس پہ قادر ہے کہ وہ دوبارہ ان کو پیدا کر دے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مدت تک مہلت دی ہے. ایسی مدت، وہ انفرادی موت کی مہلت بھی ہے اور اجتماعی موت کی مدت قیامت بھی ہے کہ اس کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں. وہ جب سامنے مدت آ جائے گی، وہ دن آ جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دے گا یہ وہ دن ہے جس کا تم کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ نے نبی ایک ابو طالب کے یتیم بھتیجے کو اگر نبوت عطا کرنی تھی تو طائف اور مکہ کی جو بڑی بڑی بستیاں ہیں ان میں کسی سردار کو کیوں نبی نہیں بنایا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا تھا
کہ میں نے دنیاوی روزی بھی تمہاری مرضی پہ نہیں چھوڑی، وہ بھی اپنی مرضی سے تقسیم کی ہے، تمہاری مرضی پہ وہ چھوڑتا تو تم خرچ ہونے کے ڈر سے وہ روک لیتے اور خرچ نہ کرتے۔ جب دنیاوی زندگی اور دنیاوی چیز، اس کی روزی تمہاری مرضی پہ میں نے نہیں چھوڑی، اپنی مرضی سے میں تقسیم کرتا ہوں، تو پھر نبوت جو میری خاص رحمت ہے وہ تو میری مرضی پہ میں کیسے تقسیم کر سکتا ہوں؟ وہی میری مرضی کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اس کے لیے ظاہری خوشحالی اور ظاہری حیثیت اس کی ضرورت نہیں، باطنی استعداد صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ روزی کی تقسیم تمہاری مرضی پہ میں چھوڑتا تو پھر تم کیا کر لیتے؟ یا اپنے آپ کے اپنے پاس روک لیتے یا قریبی رشتہ داروں کو دیتے، قریبی اقربا پروری کرتے اور لوگوں کو کچھ نہ دیتے۔ کیوں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان ہے مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے نہ خرچ کرنے والا، یہ نہ خرچ کرنا انسان کا مزاج ہے، اس کی فطرت ہے۔ جب انسان خرچ کرنے لگتا ہے تو اندر سے نفس کیا کچھ کہتا ہے؟ کم ہو جائے گا، کل تنگ دست ہو جاؤ گے، تمہارے اپنے خرچے کے لیے نہیں رہے گا، پھر کیا کرو گے؟ طرح کے لفظ دلائل دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان فطرت مزاج کے اعتبار سے روکنے والا، نہ خرچ کرنے والا اور بخیل ہے، یہ کنجوس ہے۔ یہ تو اللہ ہے جو سخی ذات ہے۔ اللہ نے جب سے آسمانوں کو اور زمین کو اور مخلوقات کو بنایا، اس وقت سے اللہ کھلا رہے، پلا رہے، اور اس کے خزانے کھلے ہیں، وسیع ہیں۔ آج کی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی 9 معجزات کا ذکر ہے، رب کی طرف سے جو ان کو 9 معجزات ملے تھے۔ ویسے تو آپ کو بے شمار معجزات ملے تھے، لیکن ان 9 کا ذکر اس لیے آیات میں کہ یہ بڑے معجزے تھے، 9 بڑے معجزے، جیسے ید بیضا، عصا، اور ایسے ہی فرعونیوں کے پھلوں میں کمی، اور اسی طرح ان کے اناج میں گھن کا پڑ جانا، جوئیں جو ہے نا، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، طوفان، قہر سالی، اور اسی طرح پھر بحر قلزم میں ان کے آخر میں غرقہ بھی۔ تو یہ ان نشانیوں کا ذکر اللہ نے کیوں کیے ہیں؟ یہ مشرکین کو جھنجھوڑنا ہے، مشرکین کو اور ہر نافرمان باغی کو۔ اس وقت مشرکین مکہ، مشرکین عرب وہ باغی تھے، تو اللہ نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود فرعون ایمان نہ لائے بلکہ معجزات کو جادو قرار دیا، یہ مشرکین مکہ جو مختلف معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے، انکار ہی کریں گے۔ یہ ضد، ہردرمی، اناد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے بہانے بناتے ہوئے یہ معجزات طلب کر رہے ہیں۔ معجزات اگر دیکھیں گے تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر ان کو فرعونیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے فرعونیوں نے معجزات دیکھنے کے باوجود انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو کہیں نعوذ باللہ جادوگر کہہ دیا، اور کہیں یہ کہ تجھ پہ جادو ہوا ہے، تجھ پہ کسی اور نے جادو کر دیا ہے، تو سحر زدہ، جادو زدہ ہے۔ اور کہیں فرعون نے مہین کے الفاظ بھی کہے، مہین کے الفاظ بھی استعمال کیے، کہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یہ تو ہم میں سے ایک حقیر آدمی ہے، اور اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی قوم تو ہماری غلام بنی ہوئی ہے۔ اس قسم کے الفاظ کہہ کے معجزات کا انکار کر دیا، تو اللہ نے پھر کیا کر دیا؟ آخر بحر قلزم میں ان کو ڈبو دیا۔
ڈبو دیا ان کو بحر قلزم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارا حشر